بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ لمعہ چہارم کے کتاب النکاح کے 8ویں فصل میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ 8ویں فصل یہ ہے کہ شوہر اپنی رات گزارنے کی تقسیم بندی کر لے۔ اگر ایک بیوی ہے تو 4 راتوں میں سے ایک رات، 2 بیویاں ہیں تو 4 راتوں میں سے 2 راتیں ان کی ہیں، 2 شوہر کی۔ اگر 4 بیویاں ہیں تو ایک رات ایک بیوی کے پاس گزارے گا۔ تو آج کچھ صورتیں بتا رہے ہیں کہ جس میں بیوی کے پاس رات گزارنا ضروری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہ بیوی جو ناشزہ ہے، نافرمانی کرتی ہے شوہر کی، اس کے لیے شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک رات مقرر کرے۔ اور اسی طریقے سے اگر سفر کی حالت میں ہے تو بھی اس بیوی کے لیے رات معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سفر دونوں کو پیش آ سکتا ہے۔ اگر بیوی سفر پہ جاتی ہے تو بھی اس کی راتیں وہ آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی۔ مثلا حج پہ جاتی ہے، کیونکہ سفر کی بھی 3 قسم ہم کر سکتے ہیں۔ واجب سفر ہے جیسے حج کا سفر، مستحبی سفر ہے جیسے زیارات کا سفر، جائز سفر ہے مثلا جیسے ادھر ادھر گھومنے پھرنے جانا۔ تو سفر کرتی ہے بیوی تو بھی اس کی راتیں اگر سفر میں آگے تو چلی جائیں گی۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ تقسیم کرے، وہ رات تقسیم کرے، دن تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس بحث میں پڑھیں گے اگر کسی بندے کی ڈیوٹی ہی رات کی ہے، ڈاکٹر ہے، چوکیدار ہے کوئی اس قسم کا، تو رات تو گھر میں ہوتا ہی نہیں، تو پھر اس کو دن معین کرنے پڑیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک اور بھی بحث پڑھیں گے کہ اگر کسی بندے کی کتابیہ، یعنی کوئی ایسی عورت جو عیسائی یا یہودی ہے، وہ اس کے نکاح میں ہے، نکاح ابتدائی تو ان کے ساتھ نہیں کر سکتا، لیکن پہلے دونوں کتابی تھے پھر یہ مسلمان ہو گیا، تو اس عورت کے لیے بھی تقسیم کرے گا، لیکن اس کا کچھ حصہ کم ہوگا، وہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ قسمت ختم ہو جاتی ہے بنشوز بیوی کی نافرمانی کی وجہ سے، الا ان ترجع الی طاعت، یہاں تک کہ وہ عورت شوہر کے اطاعت کی طرف رجوع کرے، وہ سفر، اور سفر کے ذریعے بھی قسمت ختم ہو جاتی ہے۔ سفر سے مراد سفر ہو شوہر کا سفر، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چاہے جو ہے کیا ہے جناب، ہم کہیں کہ اس نے ابتدا میں تقسیم کی تھی یا ابتدا میں تقسیم نہیں کی تھی، یا مطلقہ سے یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ چاہے سفر اس پر واجب تھا چاہے سفر اس پر واجب نہیں تھا، استصحاب ہی، جبکہ یہ شوہر اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے، لے احداہن، ان بیویوں میں سے کسی ایک کو، او علی القول بوجوب مطلقہ، یا ہم قائل ہو جائیں جناب کس چیز کے کہ یہ تقسیم جو ہے کیا ہے وہ مطلقاً واجب ہے، چاہے اس نے جو ہے کیا ہے اس عورت کے ساتھ یا قسمت کے ساتھ ابتدا کی تھی یا ابتدا نہیں کی تھی۔ فإنہ لا یقضی للمتخلفات، بتحقیق یہ شخص قضا نہیں کرے گا ان راتوں کی، للمتخلفات، ان بیویوں کے ساتھ جن کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وَإِن لَمْ يَقْرَأْ لِلْخَارِجَةِ، اگرچہ اس نے قرآن اندازی نہیں کی اس عورت کو جس کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ وکیل مع القرأۃ، اور ایک قول کہتا ہے کہ جب سفر پر جا رہا ہے اور ایک بیوی کو لے جانا ہے تو 4 میں سے قرآن اندازی کرے، جس کا نام آئے گا اس کو لے جائے گا، تو پھر دوسروں کے لیے قضا واجب نہیں ہے۔ وإلا، اگر قرآن اندازی نہیں کرتا تو قضا، پھر دوسری عورتوں کی راتوں کی قضا آ کے کرے گا۔ اما سفرها، لیکن اگر عورت سفر کرتی ہے، فإن کان لواجب، اگر عورت کا سفر کسی واجب کام کے لیے ہے، اور جائز، یا جائز کام کے لیے سفر ہے، مثلا جاتی ہے اپنے والدین سے ملنے کے لیے لیکن بے اذن ہی شوہر کی اجازت کے ساتھ جاتی ہے، تو پھر وجب القضاء، واجب ہے کہ شوہر جو ہے ان راتوں کی قضا کرے۔ ولو کان لغرضھا، لیکن اگر یہ سفر جو ہے کیا ہے اس عورت کے ذاتی کاموں کے لیے ہے، ففی القضاء قولان، تو پھر ان راتوں کے قضا کرنے کے بارے میں 2 قول ہیں، کس کے؟ علامہ صاحب کے، ایک ہی عالم کے 2 قول ہیں۔ فی القواعد و تحریر، ایک قول جو ہے کیا ہے وہ قواعد میں ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ جناب کیا ہے کہ یہ شخص مثلا قضا کرے گا، اور دوسرا تحریر میں ہے۔ والمتجہ وجوبہ،
شہید ثانی فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ قضا کو ہم واجب کہیں، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ وَاجِبٍ بِغَيْرِ إِذْنِ ہی، لیکن اگر عورت کا سفر واجب بھی نہیں ہے اور شوہر کے اذن کے بھی بغیر ہے، ولا ضرورت علیہ، اور عورت کو اس سفر کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، فہی ناشدۃ، تو یہ پھر تو نافرمان ہے، سفر کر کے نافرمانی کرتی ہے، نتیجے میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَيَخْتَصُّ الْوُجُوبُ بِاللَّيْلِ، اور مخصوص ہے بیوی کے پاس جو ٹائم دے رہے ہیں وہ رات کا ٹائم دیں، وَأَمَّا النَّهَارِ، لیکن دن فَلِمَعَاشِهِ، اس مرد کے کمانے کے لیے ہے، ان کان لہو معاشن، اگر اس بندے کے لیے کوئی معاش یعنی کوئی دھندا کاروبار ہے، الا فی نحو الحارث، مگر یہ کہ کوئی بندہ اگر حارث ہے یعنی چوکیدار وغیرہ ہے، وہ من لا یتم عملہ الا باللیل، یا یہ ایسا بندہ ہے کہ جس کا کام ہی رات میں ہوتا ہے، دن میں نہیں ہوتا ہے، فتن، پھر یہ تقسیم بندی الٹ ہو جاتی ہے، فتن کس قسمت فتجب نہارا دون اللیل، پھر یہ تقسیم بندی دن کو کرنا واجب ہے، رات اس کے کام کی ہے۔ وکیل تجب الاقامت، اور کہا گیا ہے واجب ہے بیوی کے پاس رہنا، صبیحۃ کل لیلۃ، ہر رات کے صبح والا ٹائم، مع صاحبتہا، یعنی جس عورت کی رات تھی اس رات کا صبح بھی اسی عورت کا ہے، لروایت ابراہیم الکرخی عن صادق علیہ السلام، اس لیے کہ روایت نقل کی ہے جناب ابراہیم کرخی نے چھٹے امام سے جو صبح کی بات کر رہی ہے، وہی محمولۃ، ہم اس روایت کو حمل کریں گے مع تسلیم سند ہے، پہلے تو ہم اس کی سند کو نہیں مانتے، لو فرد، اس کی سند صحیح بھی ہے، علی الاستحباب، یعنی مستحب ہے کہ صبح کا ٹائم بھی اسی کے پاس رہے۔ وظاہر ان المراد بالصبیحۃ اول النہار، کہتے ہیں مراد صبیحۃ کیا ہے، یعنی دن کا پہلا حصہ، بحیث یسمى صبیحۃ عرفا، اس طریقے سے کہ عرف میں سب کہتے ہیں کہ ہاں یہ دن کا صبح والا ٹائم ہے، لا مجموع الیوم، پورا دن اس کے بعد ٹھہرنا ضروری نہیں ہے۔ ھذا کلہ فی المقیم، یہ تو سب باتیں اس بندے کے لیے تھیں جو اپنے گھر میں رہائش پذیر ہے۔ وَأَمَّا الْمُسَافِرُ، لیکن اگر شوہر مسافر ہے، مثلا جیسے ڈرائیور وغیرہ ہے، الَّذِي مَعَ زَوْجَاتِهِ، جو سفر بھی اپنی بیویوں کے ساتھ کرتا ہے، فَإِمَادُ الْقِسْمَةِ فِي حَقِّهِ، تو پھر قسمت کا جو ہے جناب اماد، یعنی یوں سمجھیں کہ قسمت کا دار و مدار، یا یوں کہیں کہ جناب اس قسمت کا معیار اور ملاک جو ہے وہ شوہر کے حق میں ہے، وقت نزول لیلن کان ام نہر، جب بھی وہ سفر سے آئے، رات کو آتا ہے دن کو آتا ہے، کثیرن کان ام قلیلن، چاہے اس کا سفر کثیر ہو چاہے اس کا سفر قلیل ہو، یا یوں کہیں وقت نزول کم ہو یا زیادہ ہو۔ وَلْمَوْجُودُ عَلَيْهَا، اگر کسی بندے نے کنیز کے ساتھ نکاح کیا ہے، وہ بھی دوامن دائمی نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے، حیث یسوگو، البتہ کنیز کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا ہے، کوئی خاص حالت ہے جس میں نکاح جائز ہوتا ہے، جب یہ شوہر حر عورت کو نہیں رکھ سکتا یا حر کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتا، اس کنیز کے لیے کتنا ٹائم ہے، نصف القسم، وہ جو اوپر آزاد کی جو ہے کیا تقسیم بندی تھی اس کا آدھا، یعنی آزاد عورت کے لیے ہر 4 رات میں 1 رات، کنیز کے لیے ہر 8 رات میں 1 رات، آدھی رات نہیں بلکہ پوری رات دے گا۔ خوب، لصحیحۃ محمد ابن مسلم عن احدہما علیہ السلام، اس لیے کہ محمد ابن مسلم نے 5ویں 6 امام سے روایت کی ہے، قال، ٹھیک ہے، محمد ابن مسلم امام نے کہا، اذا کان تحتہ امتن، جب اس مرد کے نیچے کنیز ہو، مملوکتن، جو کہ ملکیت ہے کس کی، اس کی اپنی ہوگی پھر تو نکاح نہیں کر سکتا بلکہ کوئی اور، ٹھیک ہے، فتزوج علیہا حرہ، یا کنیز تھی اس کے ساتھ شادی نہیں کی تھی، پھر اس کنیز کے اوپر اس نے آزاد عورت کے ساتھ بھی شادی کر لی، اب یہ 2 صورتیں ہو گئیں، قسم للحرۃ، تو یہ حر عورت کے لیے تقسیم کرے گا مثل ڈبل ما یقسم للمملوکہ، جو مملوکہ کے لیے تقسیم کرتے ہیں، مملوکہ کے لیے 8 راتوں میں 1 رات، تو آزاد عورت کے لیے جو ہے کیا ہے 8 راتوں میں 2 راتیں۔ وحیث لا تکون القسمت فی اقل من اللیلہ، جبکہ یہ تقسیم بندی آپ 1 رات سے کم یعنی آدھی چوتھا حصہ نہیں کر سکتے، فللامۃ لیلۃ من ثمان، تو کنیز کے لیے 8 راتوں میں سے 1 رات ہوگی، وللحرۃ لیلتان، اور آزاد عورت کے لیے 2 راتیں 8 میں سے، واللہ 5، اور شوہر کے لیے 8 راتوں میں سے جو ہے کیا ہے 5 راتیں ہوں گی۔
وَيَجِبُ، اچھا یہ جو آزاد عورت کو 2 راتیں دے گا لگاتار، کہتے نہیں، واجب ہے اس شوہر پر کہ آزاد عورت کی 2 راتوں کو الگ الگ کرے. کیوں؟ لِتَكَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ وَاحِدَةٍ، تاکہ ہر 4 راتوں میں سے ایک رات ہو جائے. مثلا چوتھی رات بیوی کو دے دے اور پھر 5ویں بھی دے دے، تو چوتھی پہلے 4 دن کی آخری رات ہے اور 5ویں پھر دوسرے 5 دن کی پہلی رات ہے. اس طریقے سے کر سکتا ہے. من کل اربع واحدہ ان لم ترضى بغیرہ، اگر بیوی راضی نہیں ہوتی اس کے بغیر، لیکن اگر وہ کہتی ہاں دونوں راتیں لگاتار آ جاؤ، پہلی دوسری آ جاؤ، پھر 6 راتیں میرے پاس نہیں ہو تو ہو سکتا ہے. وانما تستحق الامۃ القسمۃ، بتحقیق کنیز اس وقت یہ ٹائم لینے کی حقدار ہے اذا استحقت نفقہ، جب وہ جو ہے کہ نان و نفقہ کا بھی حق رکھتی ہو. بین کانت مسلمۃ للزوج، یعنی یہ اس شوہر کے سامنے تسلیم شدہ ہو، لیلاً و نہاراً، دن رات شوہر کے پاس ہی ہو، کل حرت، جیسے آزاد عورت ہوتی ہے. لیکن اگر یہ کسی اور کی کنیز ہے، دن کو جا کے وہاں کام کرتی ہے، رات کو یہاں آتی ہے، پھر مشکل ہے کہ اس کو ہم ٹائم دیں. وکذا، اور اسی کنیز کی طرح الکتابیۃ الحرہ، وہ عورت جو اہل کتاب ہے لیکن آزاد ہے. حیث یجوز نکاح ہوا، جب جائز ہو کتابیہ کے ساتھ نکاح کرنا دائمی علی المشہور. مشہور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا نکاح کرنا مشہور ہے، بلکہ اس کو کنیز جیسا ٹائم دینا مشہور ہے. وَأُلِّلَ، اور علت بیان کی گئی ہے بِالنَّقْصِھَا، کہ کتابیہ عام مسلمان عورت سے نقص رکھتی ہے. کیوں؟ بسبب الکفر، کفر کی وجہ سے. فلا تساوی المسلمۃ الحرہ، تو نتیجے میں یہ آزاد مسلمان کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی عورت ہے بھی کتابی اور آزاد بھی نہیں ہے بلکہ کنیز ہے، اس کے لیے ربع القسم، اس قسم کا چوتھا حصہ ہے. چوتھا حصہ کا مطلب کیا ہے جناب؟ 16 راتوں میں سے ایک رات. لئلا تساوی الامۃ المسلمہ، تاکہ یہ کتابی کنیز مسلمان کنیز کے ساتھ مساوی نہ ہو. فتصیر القسمت، تو جناب اس کتابی کنیز کا حصہ ہوگا من 16 لیلۃ، ٹھیک ہے، لیلۃن، 16 میں سے ایک رات. للامۃ الکتابیۃ منہا لیلۃ، 16 راتوں میں سے ایک رات کتابیہ کی ہوگی. وللحرۃ المسلمہ، اور اگر اس کی بیوی مسلمان اور آزاد، اس کے لیے 4 راتیں ہوں گی کما سلف. اور اگر اس کی بیوی کنیز اور جو ہے کہ مسلمان ہے تو اس کے لیے 2 راتیں ہوں گی. وللامۃ المسلمۃ لیلتان، مسلمان عورت کے لیے جو کہ کنیز 2 راتیں ہوں گی. لو اتفقت، اگر اس قسم کی کوئی شادی ہو. وقد الکتابیہ، اور اگر کتابی بیوی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آزاد ہے، تو اس کے لیے بھی 16 میں سے 2 راتیں ہوں گی. ومن ہنا یتفرع، یہاں سے یہ جو ہم نے راتوں کی تقسیم بندی کی اور بیویوں کی تقسیم بندی کی، کہ کبھی بیوی صرف آزاد 1 ہے، کبھی آزاد 2 ہیں، کبھی آزاد 3 ہیں، کبھی 4 ہیں، کبھی کنیز بھی ہے، پھر کنیز کتابی ہے، غیر کتابی ہے. باقی صور اجتماع زوجات المتفرقات فی القسم، کہتے ہیں یہ جو عورتیں جمع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ متفرق ہوتی ہیں قسمت کے لحاظ سے، وہ 40 صورتاً، یہ 40 صورتیں ہوں گی. اب اگر یہ 40 میں بیان کروں گا تو 3-4 درس تو اس میں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ خود ذرا زحمت کریں گے. خوب. 52، پھر جو ہے کیا ہے جناب 12 صورتیں اس میں اور بھی بنیں گی، تو نتیجے میں یہ جو ہے 52 صورتیں ہو جائیں گی. تو عرف ما احکامها بتأمل، ان کو جو ہے کہ پہچانا جائے گا جب آپ غور فکر کریں گے. اب پھر اگلا وہ مسئلہ کہ اگر کوئی بیوی مریض ہے، کیا وہ بھی ٹائم کی حقدار ہے؟ فرماتے وَتَسْتَحِقُّ الْقَسْمَةَ مَرِیضَةٌ، بیمار بیوی بھی اس ٹائم کی حقدار ہے. ورتقا، وہ عورت جو رتقا ہے، رتق فتق یہ کل آپ پڑھ چکے، ان کے ساتھ نکاح توڑ سکتا تھا، لیکن اگر اس نے نکاح نہیں توڑا ہے، وہ رکھی ہوئی ہے، تو اس کو بھی ٹائم دے گا. کرنا، جس کے اس میں ہڈی تھی، اس کو بھی ٹائم دے گا. حیض والی کو بھی ٹائم دے گا. نفاس والی کو بھی ٹائم دے گا. لأن المقصود منہ، اس لیے کہ اس ٹائم ٹیبل بنانے سے ہمارا مقصود کیا ہوتا ہے؟ الانسو، کہ جناب بیوی شوہر کے درمیان محبت رہے. للوطء، وطی کرنا مقصود نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ حیض والی کے ساتھ یہ کیسے وطی کرے گا، نفاذ والی کے ساتھ کیسے وطی کرے گا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.